بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد اس عمل نے مجھے زیرو سے ہیرو بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم یہ جان لو کہ اس آیت میں کیا چھپا ہے تو تم کبھی نہ چھوڑو گے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، اگر قرآن مجید کی ایک آیت کی راز جان لیا اور صبح نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد اس عمل کو اسی خاص طریقے پر ادا کیا تو قوی امید ہے کہ آپ کے نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ رزق کی مشکلات ختم کرنے کے لیے، حلال و پاکیزہ رزق پانے کے لیے، حلال دولت پانے کے لیے، صالح اولاد کے لیے، گھر میں سکون اطمینان کے لیے قرآن مجید کی یہ ایک آیت کی راز آج کی ویڈیو میں نوٹ فرما لیں۔ ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کا سردار ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کا کوہان ہے اور اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے نازل ہوئی اور اس صورت میں شامل کی گئی۔ سورہ سین قرآن کا دل ہے، جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اسے بخشش دیا جاتا ہے۔ اس صورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔ اس حدیث کی سند میں ایک جگہ اور نجل ہے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے مراد کون ہے، لیکن مسند احمد ہی کی دوسری روایت میں اس کا نام ابو عثمان آیا ہے۔ یہ حدیث اس طرح ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ترمذی کی ایک ضعیف سند والی حدیث ہے کہ ہر چیز کی ایک بلند ہوتی ہے اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس صورت میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ امام ترمذی اس حدیث حسن صحیح بتلاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس حدیث ایک راوی کو امام یحییٰ بن معین تو ثقہ بناتے ہیں، لیکن امام احمد وغیرہ ان کے حدیث کو منکر کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کا قول منقول ہے۔ اسے نسائی نے عمل الیوم واللیل میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورہ بقرہ نہ پڑھے۔ سنو، جس گھر میں یہ مبارک صورت پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ امام نسائی نے عمل الیوم واللیل میں بھی اسے وارد کیا ہے۔ مسند دارمی میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گزمارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا محصل ہوتا ہے اور قرآن کا محصل مفصل صورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سب سے آخر کی، یہ سب 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا اور اس گھر کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتا۔ یہ آیت مجنون پر پڑھی جائے تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ محترم ناظرین، صبح نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد یہ ایک آیت کا وظیفہ آج کی ویڈیو میں نوٹ فرما لیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی ایک آیت جو تمام آیتوں کا سردار ہے وہ آیت ہے آیت الکرسی، جو تیسرا پارہ میں موجود ہے، سورہ بقرہ کے دل کہلایا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک آیت صبح یعنی نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد اس طرح پڑھ لیں کہ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنے مقاصد کے لیے اللہ رب ذوالجلال سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، آپ کے ہر مقصد پوری ہوگی، آپ کی مال و جان کی حفاظت اللہ رب ذوالجلال کے ذمے ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ پر قرض ہے، آپ مشکلات میں پڑ گئے ہیں، مشکلات میں پھنس گئے ہیں، آپ پر ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج سمجھ نہیں آ رہا،
آپ کی اولاد نافرمان ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ پر جادو سحر منتر ہے، آپ کے گھروں میں بے چینی فساد ہے، لڑائیاں ہے، تو آپ لوگوں نے تشخیص کے لیے، علاج کے لیے ہم سے رابطہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہوگی، آپ کے گھروں میں سکون و اطمینان قائم ہوگی۔ تو کمنٹ کر کے اپنے گھر میں جو مسائل ہے کمنٹ کر کے ہمیں ارسال کیجیے۔ انشاءاللہ ہر قسم کے امراض کے لیے وظائف القرآن والحدیث میں حل موجود ہے، تو لہٰذا کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ہر قسم کی مسائل کے لیے، الجھن میں شکار ہوئے لوگوں کے لیے یہ چینل براہ راست آپ لوگ کو یہ سہولت دے رہا ہے، تو لہٰذا سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج آئیے کمنٹ میں اپنا مسئلہ پیش کر کے ہمیں ارسال کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بروقت ریپلائی ملے گا۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے ہمارے اس آفیشل اسلامک چینل کو یعنی دین اور دنیا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔